الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک عظیم المرتبت شخصیت، خیر التابعین، امام العاشقین، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے نادیدہ عاشق کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے بے حد محبت کی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ اس عظیم الشان شخصیت کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے فضائل، ان کے مناقب کیا کیا ہیں۔ خیر التابعین، امام العاشقین، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ کا اسم مبارک اویس، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا اسم گرامی عبداللہ، والد محترم کا نام عامر اور والدہ محترمہ کا نام بدار رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، اور تاریخ آئینہ تصوف کے مؤلف نے یہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 19 ذی الحج 35 ہجری میں بروز جمعۃ المبارک بیت المقدس میں ہوئی۔ ابھی آپ کم سن تھے کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی ان کا وصال ہو گیا۔ اسی لیے والدہ محترمہ نے آپ کی تربیت کی، جو کہ ضعیف بھی تھی اور نابینا بھی تھی۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ ہے قرنی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرن ایک بستی کا نام ہے جو یمن کے قریب واقع ہے۔ یہ بستی ایک شخص قرن بن رومان بن نامیہ بن مراد کے نام سے منسوب تھی، اور روایت میں آیا کہ یہ جو تھے قرن بن رومان بن نامیہ بن مراد، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد میں سے تھے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ قرن ایک محلے کا نام ہے، آپ وہیں رہتے تھے، اسی لیے یہ لفظ آپ کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا، تو قرن کی وجہ سے قرنی آپ کے نام کے ساتھ لکھا جانے لگا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے متعلق ایک دوسری روایت جو حضرت جلال الدین بن محمود اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ بحر الرموز میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرن یمن میں ایک محلہ ہے جہاں پہلے ہل چلایا گیا زمین کی کھیتی باڑی کے لیے، اور جب ہل چلا تو وہاں سے بیل کا ایک سینگ نکلا، اور بیل کے سینگ کو عربی میں قرن یا قرن کہتے ہیں، مختلف اس میں تلفظ ہیں۔ بہرحال تو اسی لیے اس کا نام قرن رکھا گیا، کیونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی محلے میں رہائش پذیر تھے، وہیں رہتے تھے، اسی نسبت سے آپ کو قرنی کہا جانے لگا، تو آپ کا نام ہوا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے بشارت دی۔ صحیح مسلم شریف کے باب اویس قرنی اس میں اور مشکات شریف کے خصوصی باب میں یمن کا ذکر ہے، اور وہیں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس، کہ ان قریب ایک شخص یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ یہ کافی طویل روایت ہے۔
فرمایا کہ وہ یمن میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے بدن میں سفیدی یعنی برس کی بیماری تھی۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اس کے بدن سے اس سفیدی کو، اس بیماری کو ختم کر دیا۔ صرف 1 درہم یا دینار اس کے برابر نشان رہ گیا، یعنی اس کے برابر سفیدی کا نشان ان کے جسم پر رہ گیا۔ فرمایا پس تم میں سے جو شخص اویس سے ملے اسے چاہیے کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ آپ کا حلیہ مبارک مختلف علماء نے اور مورخین نے جو آپ کا حلیہ لکھا ہے اور احادیث میں بھی کچھ بیان ہوا ہے، اس کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ رنگت سفیدی مائل گندمی ہوگی، قد درمیانہ ہوگا، دونوں شانوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہوگا، آنکھوں کی رنگت نیل گوں ہوگی، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوئی ہوں گی، گریہ زاری کرتا ہوگا، تھوڑی سینے کے جانب جھکی ہوئی ہوگی، جسم پر 2 پرانے کپڑے ہوں گے جو وہ پہنے گا، یعنی ان کا لباس صرف 2 پرانے کپڑے، کیونکہ وہ نہایت عاجزی انکساری اختیار کیے ہوئے تھے، فقیری انہوں نے اختیار کی تھی، تو لباس بھی ان کا صرف 2 پرانے کپڑے تھے، ایک پیجامہ اور دوسری چادر جو اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ دنیا میں اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمانوں میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دکھائے گا۔ یعنی یہ احادیث میں جو کچھ بیان ہوا یہ اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت سرکار کی حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربی اور مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معلوم کیا کہ وہ کون سا شخص ہے اور وہ کہاں پر مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ قربان، ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ فرمائیے کہ اس کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اویس قرنی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیا کبھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ اس کے جواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن ظاہری طور کے بجائے باطنی طور پر اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور مجھ تک اس کے نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال اور دویم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ محترمہ ضعیف اور نابینا ہیں۔ اویس قرنی شتر بانی کے ذریعے اپنے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا تم اس سے نہ مل سکو گے، لیکن عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا یہ اس سے ملاقات کریں گے، اور اس کی شناخت تعارف یہ ہے کہ اس کے پورے جسم پر بال ہیں، ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا نشان ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہذا جب بھی ان سے ملاقات کرو میرا سلام پہنچانے کے بعد
میری امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ان سے کہنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور کیا ان کا مرتبہ ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا محشر کے روز 70,000 ملائکہ ہوں گے اور وہ 70,000 ملائکہ آپ کے ہم شکل ہوں گے، تاکہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت نہ ہو سکے، صرف اس شخص کو شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی خلوت نشین ہو کر مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے، دیگر کتب میں جب ہم نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا اور دیکھا تو کسی بھی کتاب میں باقاعدہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ موجود نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ جوق در جوق اسلام کے سائے میں آنے لگے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہی روشنی یمن میں پہنچی اور یمن کے لوگ بھی اپنی پرانی روش کو چھوڑ کر ترک کر کے، اپنے پرانے معاملات پرانے مذہب کو ترک کر کے دین اسلام کی جانب راغب ہوئے اور انہوں نے سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ انہی لوگوں میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صرف اتنا واقعہ کتب میں موجود ہے کہ آپ نے وہاں اسلام قبول کیا اور اسی وقت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت وہ فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے لیے دعا بھی کی، اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر غروب آفتاب کے وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لاتے، یمن کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرماتے انی لاجد النفس الرحمانی من قبل الیمن، مجھے یمن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یمن میں ہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کا تعلق وہیں سے تھا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ آپ کے یہ فضائل بیان فرمائے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کے لیے لوگ آئے تو آپ نے وہاں یہ اعلان کیا کہ تم میں یمن کے لوگ موجود ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین، بے شک موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یمن والوں میں کوئی شخص اویس کو جانتا ہے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس قرنی، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، ویسے تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے، لیکن ہاں ایک دیوانہ ہے جسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، اس کے بال گر سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لباس بھی فقیرانہ پہنتا ہے، صرف ایک چادر اوڑھتا ہے اور شتر بانی کرتا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے۔ غالباً اسی کا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جا کر اسے تلاش کرو۔ اچھا، اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ویرانوں میں رہتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بہت کم آتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس قسم کا ایک آدمی ہے لیکن ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جا کر اسے تلاش کرو اور اگر وہ تمہیں مل جائے تو میرا سلام اور میرے واسطے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس تک پہنچا دینا، کہ سرکار نے مجھ سے کہا تھا کہ سلام پہنچا دے، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ میرا سلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام اس تک پہنچا دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب واپس گئے، انہوں نے جا کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، ان کو مل گئے، انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھی ان کو پہنچایا۔ آپ نے یہ سنا تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور فرمایا کہ عمر نے مجھے لوگوں میں ظاہر کر دیا، عمر نے میری شہرت کر دی، اس قسم کے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سن کر۔ دور خلافت راشدہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ پہنچے۔ اہل یمن سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ معلوم کیا، ان سے پوچھا، کسی نے کہا ہم نہیں جانتے، کسی نے کہا ایک دیوانہ ہے، آبادی سے دور رہتا ہے۔ تو یہ لوگ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں مشغول ہے، یہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ شتر بانی کرتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی جو نشانیاں بیان کی تھیں، فرمایا تھا ان کے جسم پر بال ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ پر سفید داغ ہوگا، وہ عاجزی اور انکساری اور گریہ وزاری کریں گے، عبادت میں نہایت انہماک کریں گے، وہ شتر بانی کریں گے اور اسی کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش وہ اسی کو بنائیں گے، اور دیگر نشانیاں تھیں۔ یہ دونوں حضرات جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ویرانے میں پا لیا۔ روایت میں آتا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حد درجہ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یہ لوگ انتظار کرتے رہے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا عبداللہ، یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نہیں، ہم آپ کا اصل نام جاننا چاہتے ہیں۔ فرمایا اویس۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے ہاتھ دکھایا تو جو نشانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی کہ ایک سفید نشان ہوگا، وہ نشان موجود تھا، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح جب یہ نشانی آپ نے دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لباس مبارک، ایک روایت میں آیا کہ جبہ شریف اور ایک روایت میں آیا کہ پورا لباس یہ عطا فرمایا۔ بہر صورت انہوں نے جا کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا وہ لباس دیا، آپ نے نہایت ادب احترام کے ساتھ وہ لباس لیا۔ انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اویس کو میرا سلام کہنا، اپنے لیے بھی دعا کرانا، دعائے مغفرت بھی کرانا، اور میری امت کے لیے ان سے کہنا کہ دعائے مغفرت کریں۔ انہوں نے لباس ایک جگہ رکھا اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے الہ العالمین، میں اس لباس کو اس وقت تک زیب تن نہیں کروں گا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نہ بخش۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتنوں کو بخش دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اور کہا ہم نے اتنوں کو بخش دیا، کہا نہیں اے الہ العالمین، ساری امت کو۔ جب کافی دیر ہوئی تو یہ دونوں حضرات وہاں پہنچ گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کیوں آ گئے؟ کہا کافی دیر ہو چکی تھی تو ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہا تھا
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بخش دے، اگر آپ کچھ دیر اور توقف فرماتے تو پوری امت کو بخش دیا جاتا۔ بہر صورت اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن شدید غلبہ محبت طاری ہوا، ملنے کی تڑپ پیدا ہوئی کہ کسی طرح میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچوں اور آپ کے دیدار پر انوار سے اپنی پیاس کو بجھاؤں، اپنے دل کو سکون دوں۔ اچھا، وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ ضعیف تھی، نابینا تھی، آپ تنہا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، شتربانی کرتے تھے، اس سے جو اجرت ملتی تھی اس سے کھانا جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ خود بھی کھاتے تھے، والدہ محترمہ کو بھی کھلاتے تھے۔ جب غلبہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر طاری ہوا، تڑپ پیدا ہوئی، والدہ سے اجازت لی، اجازت ہو تو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤں۔ والدہ نے فرمایا صرف 4 پہر کی اجازت ہے، اس لیے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، تم چلے جاؤ گے، میں تنہا ہوں، نابینا ہوں، ضعیف ہوں، صرف 4 پہر میں تم جاؤ اور زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کی چیزیں آپ کے بالکل قریب رکھ دیں، کچھ کھانے کی چیزیں رکھ دیں کہ ان کو ضرورت ہو تو وہ ان کو استعمال کر لیں، اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کہ کسی طرح میں مدینہ طیبہ پہنچوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ سفر کرتے کرتے 4 پہر گزر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کاشانہ نبوت میں تھی۔ کسی نے خبر دی کہ کوئی شخص آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اتفاق یہ تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی یا مصلحت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے میں تشریف لے گئے۔ اس میں بھی کئی روایتیں، بعض میں یہ تھا کہ کسی کام سے تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایت میں کہ کسی غزوے میں یا کسی جنگ میں آپ تشریف لے گئے۔ لیکن جانے سے قبل اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عائشہ ایک آنے والا آئے گا یمن سے، اس کا یہ حلیہ ہوگا، اس کے بال گر سے اٹے ہوئے ہوں گے، اس کی داڑھی لمبی ہوگی، اس کے چہرے پر ایک رعب ہوگا، وہ عام سا لباس پہنا ہوگا، ایک چادر اوپر ڈالی ہوئی ہوگی، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا، وہ میری زیارت کے لیے آئے گا، تو اسے روکنا، جب میری زیارت کے لیے آئے تو اسے روکنا۔ انہوں نے جب ملاقات کی ام المومنین سے، وہ سمجھ گئیں، انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں۔ جب یہ سنا کہ سرکار موجود نہیں ہے تو دل پر سخت صدمہ ہوا اور سوچا کہ میں اتنی دور سے ملاقات کے لیے آیا تھا، نہ جانے اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ میں یہاں پر آیا اور سرکار کسی مہم پر تشریف لے گئے۔ بڑا صدمہ ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ تو اس خیال میں تھے کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائیں گے، میں سرکار کی زیارت کروں گا۔ لیکن جب ام المومنین نے یہ فرمایا تو فوراً واپس پلٹے۔ ام المومنین کو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آ گئی کہ اسے روکنا، وہ میرا عاشق ہے، وہ میری دیدار کے لیے آئے گا۔ انہوں نے کہا آپ ٹھہر جائیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آنے والے ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جائیں گے، آپ کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جائیں، آقا کا انتظار کر لیں۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں اپنی والدہ سے صرف اتنے وقت کی اجازت لے کر آیا تھا جس میں سے آدھا وقت گزر چکا ہے، اب صرف اتنا وقت باقی ہے جو میرے راستے میں جانے میں خرچ ہوگا، اس سے پہلے مجھے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر آپ روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے اور تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
آپ کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا حال بیان کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اویس قرنی ہے جو میرا عاشق ہے اور مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ صحابہ سے فرمایا کہ فوراً جاؤ، دوڑو، جہاں بھی وہ ملے اسے میرے پاس لے آؤ، مجھے بھی اس سے ملنا ہے اور اسے مجھ سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ وہ میری محبت میں، میرے عشق میں، میرے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے آیا تھا۔ افسوس کہ وہ واپس چلا گیا بغیر ملے۔ صحابہ دوڑ گئے، مدینے کے اطراف میں دیکھا، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کافی دور نکل چکے تھے۔ والدہ کی اطاعت کا غلبہ، والدہ کی محبت، ان کی دیکھ بھال اور یہ فکر کہ ان کو کون دیکھے گا، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی، اسی لیے فوراً واپس پلٹ گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے کرتے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس طرح انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن روایت میں یہ آتا ہے کہ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا تھا ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال لہ اویس، کہ یمن سے ایک شخص آئے گا اس کا نام اویس ہوگا۔ تو جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، کیا اس نے آپ کو دیکھا ہے؟ کیا اس نے آپ کی زیارت کی ہے؟ فرمایا ظاہری طور پر میری زیارت نہیں کی، لیکن باطنی طور پر اس نے میری زیارت کی۔ ان الفاظ پر غور کریں، باطنی طور پر میری زیارت کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار نہیں کی، آپ کی صحبت میں نہیں بیٹھے، ظاہری آنکھوں سے آپ کا دیدار نہیں کیا، ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اللہ کی مصلحت تھی کہ آقا تشریف فرما نہیں تھے۔ یہ والدہ کی محبت میں اور ان سے جتنے وقت کی اجازت لے کر آئے تھے واپس پلٹ آئے، لیکن میرا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ ان کی جو محبت تھی، جو تڑپ تھی، جو لگن تھی اور جو سچا عشق تھا ان کے دل میں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انہیں مشرف کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ جو قائم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، کہ ایک بزرگ نے دوسرے کو خلافت دی، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، اور جن جن کو خلافت ملی ایک دوسرے کے دست مبارک پر وہ بیعت ہوتے رہے اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لیکن سلسلہ اویسیہ جو ہے یہ خالص روحانی سلسلہ، اور اس سلسلے سے جو بھی وابستہ ہوا اسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت سے، روحانی فیض و برکات سے مستفیض ہونے کا موقع ملا۔ بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے، کسی نے خواب میں، کسی نے بیداری میں، کسی نے کسی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور آپ نے اپنے روحانی فیض و برکات سے انہیں مستفیض فرمایا۔ تو سلسلہ اویسیہ جاری ہے۔ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ نے سلسلہ اویسیہ کی خلافت بھی دیگر بزرگوں سے حاصل کی اور وہی سلسلہ آج تک چلا رہا۔ میرے جد اعلیٰ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے حضرت سید امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ، جو سلسلہ اویسیہ کے ایک بزرگ تھے، ان کی زیر نگرانی کشمیر کی پہاڑیوں میں مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں 12 سال چلہ کشی کی، یعنی مسلسل نہیں، مختلف سالوں میں کی، جو مکمل اگر لگائے جائے تو 12 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ اویسیہ کی خلافت ان کو ملی، جو والد گرامی حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو انہوں نے عطا کی اور انہوں نے اس فقیر کو اور دیگر برادران کو عطا کی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے،
سلسلہ اویسیہ، اور اس کے بزرگوں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی فیض و برکات حاصل کیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش شتربانی تھا، اونٹ چراتے تھے، جو اجرت ملتی تھی اس سے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے تھے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے ان کو فروخت کر کے ان سے بھی اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتے تھے۔ معمولات یہ تھے کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، دیگر ان کے جو معمولات تھے وہ رات میں پوری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے تھے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ بغیر روزے کے ہوں، اور روزہ بھی صرف کھجور سے سحری اور کھجور سے افطار۔ اگر تھوڑا بہت کھانا رات میں بچ جاتا، فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے، کھجوریں بچ جاتی فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے، اور عرض کرتے ہیں الہ العالمین اگر آج کی رات کوئی بھوکا سو جائے تو اویس سے اس کے متعلق سوال نہ کرنا، اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب تقسیم کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ آپ کے معمولات تھے، یہ آپ کی کیفیت تھی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ نے ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ آپ کے مزار مبارک کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مزار مبارک عراق میں ہے، اس فقیر نے وہاں بھی زیارت کی مزار مبارک کی۔ ایک قول یہ ہے کہ عمان کا ایک علاقہ سلالہ، وہاں پر ایک پہاڑی پر ایک مزار ہے، وہاں بھی لکھا ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ علاقہ پہلے یمن میں تھا، بعد میں یہ اس سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 7 مقامات پر آپ کے مزارات ہیں، 7 مقامات پر، یعنی وہ مزارات جو آپ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہیں۔ کسی نے کہا کہ ملک شام میں جو مزار ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہی آپ کا اصلی مزار ہے، اور آپ کے وصال مبارک سے قبل 7 آدمی ولی تھے یا ابدال تھے، وہ آئے، ان کی شکل اللہ نے آپ کی شکل کے مطابق کر دی، اور ان کے جہاں جہاں مزارات بنے اور لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے منسوب کر دیا کہ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ لیکن کثرت اقوال یہ ہے کہ ملک شام میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ شریک ہوئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا وصال ویسے ہوا، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ لڑے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ ہم نے آپ کی یہ سیرت کے چند گوشے جو مختلف کتب سے اور مختلف علماء کے اقوال سے اور احادیث میں جو بھی آپ کی نشانیاں تھیں وہ ہم نے سب جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نادیدہ عاشق جنہوں نے اس دور میں ہوتے ہوئے آپ کی زیارت نہیں کی، اور زیارت نہ ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی کہ آپ مدینہ طیبہ پہنچے، سرکار وہاں تشریف فرما نہیں تھے، والدہ محترمہ کی محبت اور ان کی اطاعت آپ پر غالب تھی، جتنا وقت ان سے کہہ کر آئے تھے اس سے زیادہ رکنا نہیں چاہتے تھے، روانہ ہو گئے۔ لیکن ہمارا یہ یقین ہے اور ایمان کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نگاہ کرم فرمائی ہوگی، اور باطنی طور پر اپنی زیارت سے ان کو ضرور مشرف کیا ہوگا۔ ان کے بڑے فضائل، بڑے مناقب ہیں۔ ان کی دعا سے جو دعائے مغفرت انہوں نے امت کے لیے کی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی
70,000 کیا بلکہ اس سے زائد لوگوں کو، گناہ گاروں کو صرف ان کی دعا سے، ایک شخصیت ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا۔ اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا۔ کسی نے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، فرمایا کیا دو گے؟ کہا یہ درہم، یہ دینار۔ کہا یہ تم اس بات کا ثبوت دیتے ہو اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہو کہ یہ دینار میرے پاس موجود رہیں گے، مجھے موت نہیں آئے گی؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی 1 منٹ کے بعد مجھے موت آ جائے، تو یہ درہم اور دینار کس کام؟ آپ کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، ویرانے میں رہتے تھے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، چھوٹا سا مکان تھا، اور اسی میں صرف ضروریات زندگی، ایک وقت میں تمام کپڑے تک خیرات کر دیے تھے۔ ایک دن جب گھر سے باہر نہ نکلے تو لوگوں نے پوچھا، تو فرمایا کہ میرے پاس باہر نکلنے کے لیے لباس نہیں ہے کہ میں لباس پہن کر باہر نکلوں، میں نے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ صرف ایک لباس، ایک چادر اوپر اوڑھتے تھے، ایک پائجامہ نیچے ہوتا تھا، اور اسی میں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ کثرت سے روزے رکھے، رات میں عبادت کی، دن میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، شتربانی کرتے تھے، وہی ذریعہ معاش تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جلیل القدر صحابہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنا بھی سلام پیش کیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سلام پیش کیا، اپنے لیے بھی دعا کرائی، اور درخواست کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے بھی آپ دعائے مغفرت کریں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے جو دعا کی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے ہم جیسے گناہ گاروں کو ضرور بخشے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔